بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیٹی کا واقعہ۔ دوستو آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیٹی کا واقعہ جاننے والے ہیں، اور ساتھ میں چیٹی کے بارے میں کئی ایسی باتیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں اور ہم غلطی کر دیتے ہیں۔ کیا آپ کے گھر میں بھی چیٹیاں نکلتی رہتی ہیں؟ اور کیا آپ بھی چیٹیوں کو بھگانے کے لیے نئے نئے طریقے استعمال کرتے ہیں؟ ہمیں یقین ہے کہ اس پوسٹ کو پڑھنے کے بعد آپ کی چیٹیوں کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ دوستی میں بدل جائے گی۔ دنیا میں بہت سے کیڑے موجود ہیں، چیٹی بھی انہی میں سے ایک ہے۔ اس چھوٹے سے کیڑے کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں بھی کیا ہے۔ اس چیٹی کے نام پر اللہ پاک نے قرآن شریف میں ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے، جس سورت کا نام سورت نمل ہے۔ عربی میں چیٹی کو نمل کہا جاتا ہے۔ آج کے اس پوسٹ میں ہم آپ کو چیٹیوں کے بارے میں حیران کرنے والی باتیں بتانے والے ہیں۔ دوستو جس گھر میں چیٹیاں نکلتی ہیں اس گھر کی حقیقت کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چیٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک دلچسپ واقعہ آپ کو بتاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اللہ رب العزت کی قدرت کے نظارے کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی انہوں نے دیکھا کہ ایک چیٹی آئی جس کے منہ میں ایک دانہ تھا، اور وہ اس دانے کو لے کر اس دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد وہ چیٹی ہلکی ہلکی چلتے چلتے دریا کے کنارے پر پہنچ گئی۔ اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عجیب واقعہ دیکھا کہ جب یہ چیٹی دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں سے ایک میڈک باہر آیا، اور اس میڈک نے اپنا منہ کھولا اور چیٹی اس کے منہ میں چلی گئی، اور میڈک واپس دریا میں چلا گیا۔ یہ سارا معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ میڈک واپس آیا، اس نے پھر منہ کھولا اور وہ چیٹی اس کے منہ سے باہر نکل آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو انہیں ایک فرق محسوس ہوا کہ اس سے پہلے چیٹی جب میڈک کے منہ میں گئی تھی تو اس چیٹی کے منہ میں دانہ تھا، جو کہ اب اس کے منہ میں نہیں تھا۔ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی تمام مخلوق سے باتیں کیا کرتے تھے، چاہے وہ چیٹی ہو یا پھر کوئی اور جانور۔ آپ سبھی مخلوق اور جانوروں سے بات کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تو منہ میں دانہ لے کر میڈک کے منہ میں گئی تھی، تم کہاں گئی تھی؟ چیٹی کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، سمندر کی گہرائی میں دور جا کر ایک پتھر ہے، اور وہ پتھر اندر سے خالی ہے۔ اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالی نے اس کیڑے کو ایسے جگہ پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، وہیں اس کی پوری دنیا ہے۔ مجھے اللہ رب العزت نے اس کام پر لگایا ہے کہ میں اس کو کھانا لے کر جاؤں، اور اللہ پاک نے ہی اس میڈک کو بھی اس کام پر لگایا ہے۔ میڈک مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر کے قریب جاتا ہے۔ وہ میڈک اس پتھر کے سوراخ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے۔ میں میڈک کے منہ سے نکل کر اس کیڑے کے پاس جاتی ہوں، جو اناج میرے منہ میں ہوتا ہے اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ میڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے، میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں۔ یہ پانی میں تیرتا ہوا مجھے واپس کنارے پر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ جب تم اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو تب تم نے اس کی کوئی بات سنی ہے؟ چیٹی کہنے لگی جی ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز میں اس کی باتیں سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا باتیں کرتا ہے؟ چیٹی بولی وہ کیڑا کہتا ہے یہ وہ ذات ہے جو سمندر کی گہرائی میں اس پتھر کے اندر بھی مجھے نہیں بھولا، اپنی رحمت کو اپنے بندوں پر بھی مت بھولنا۔ دوستو یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چیٹی کا عجیب و غریب واقعہ۔ اب ہم آپ کو اس چیٹی کا ایک اور دلچسپ واقعہ بتائیں گے۔
لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ گھر سے چیٹیوں کو نکالنا کس بات کی طرف اشارہ ہے۔ تو غور سے سن لیجئے دوستو، بزرگوں کے مطابق جس گھر میں چیٹیاں نکلنا بند نہ ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس گھر میں رزق کی برکت ہے، یعنی اس گھر میں بہت رزق ہے۔ دوستو آپ خود سوچ لیجئے کہ ہمارے گھر میں موجود چیٹیاں ہمیں کس بارے میں بتاتی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم انہیں بھگانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر کے لوگ بھی الگ الگ ٹوٹکوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں جن سے چیٹیاں ختم ہو جائیں۔ ایسا مت کیجیے، اپنے گھروں سے چیٹیوں کو مت نکالیے، یہ آپ کے گھر میں رزق کی برکت کی وجہ سے ہے اور اپنے حصے کے رزق کے لیے آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ اس لیے چیٹیوں کو مارا نہ جائے، بلکہ یہ تو آپ کے رزق کی برکت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر ان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے اور ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے۔ دوستو آپ نے چیٹیوں کے بارے میں ان کی حقیقت تو جان لی، چلیے اب آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ایک اور چیٹی کا واقعہ بتاتے ہیں جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں فرمایا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر چلے تو ایک جنگل پر سے ان کا گزر ہوا۔ وہاں پر چیٹیوں کا ایک لشکر یعنی جھنڈ تھا۔ ان چیٹیوں کے لشکر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چیٹی نے سبھی چیٹیوں سے کہا، جاؤ اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ہمیں کچل ڈالیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس چیٹی کا نام ہرمز تھا۔ یہ بنبن کے قبیلے سے تھی اور یہ لنگڑی تھی۔ اس کو خوف ہوا کہ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کچل نہ دیں۔ چیٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہنسی آ گئی اور اسی وقت اللہ رب العزت سے دعا کیے کہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا الہام کر جو تم نے مجھ پر انعام کی ہے، جیسے پرندوں اور جانوروں کی زبان وغیرہ سکھا دینا۔ تو نے یہ جو نعمتیں میرے والدین پر کی ہے اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جن سے تو خوش ہو، اور جب میں اس دنیا سے جاؤں تو مجھے اپنے نیک بندوں اور بلند رفقا میں ملا دے جو تیرے دوست ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانور کی بولیاں سمجھتے تھے، اس چیٹی کی بھی بات کو سمجھ گئے اور انہیں ہنسی آ گئی۔ دوستو اللہ رب العزت کو اس چیٹی کی ادا بہت پسند آئی اور اس چیٹی نے اپنے قبیلے کی باقی چیٹیوں کی فکر کی، اس لیے اللہ رب العزت نے اس چیٹی کا ذکر اپنے مقدس کتاب قرآن شریف میں کیا اور اس چیٹی کے نام کی پوری سورت قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چیٹی کا ذکر بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام بارش نہ ہونے کی وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلے تاکہ اللہ تعالی بارش فرما دے۔ دوستو یہ ایک نفل نماز ہے جو بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کی جاتی ہے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چیٹی الٹی لیٹی ہوئی ہے اور وہ اپنے پیر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے کہ اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی برسنے کی محتاجی ہمیں بھی ہے، اگر پانی نہ برسا تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ اس چیٹی کے یہ دعا سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کر دیا، لوگوں لوٹ چلو، کسی اور کی دعا سے ہمارا کام ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بارش ہوگی۔ دوستو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی تسبیح اور ذکر ہر مخلوق کرتی ہے اور اللہ رب العزت سے دعائیں بھی مانگتی ہے، وہ اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن افسوس کہ آج ہم انسان غفلت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ رب العزت کی نافرمانی دن رات کر رہے ہیں اور گناہ میں زندگی جی رہے ہیں، اور ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنے اور اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں برے کام سے بچائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔